بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم صالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخيर रब जिदनी इल्मा। अब है आयत नंबर 163 और रकू नंबर है 21। वस हम वामिन और हरफ अतफ है इस अल आप पूछें फेले अमर सीन हमजा और लाम इसका रूट वर्ड है वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए हम उनसे और ये जमीर है जमा मुजक्कर गायब के लिए अन बारे में अल करियाती इस बस्ती के बारे में और अन हरफ जर है और करिया का जो रूट वर्ड है काफ रा और या है अल्लाह ती जो और इसम मौसूल है वाहिद मुअन्नस के लिए कानत थी वाहिद मुअन्नस गायब हाजिर आता किनारे पर हा द्वाद रा इसका रूट वर्ड है अल बहरी समंदर के इज जब यादूना वो हद से तजावज करते थे फेले मदारे जमा मुजक्कर गायब के लिए आइन दाल और वाव इसका रूट वर्ड है ज्यादती करना हद से तजावज करना फी में हरफे जर असबती हफ्ते के दिन के बारे में इस जब ताती आ जाती थी और ये फेले मदारे है वाहिद मुअन्नस गायब के लिए हमजा ता और या इसका रूट वर्ड है हिम उनके पास और जो ये जमीर है हिम जमा मुजक्कर गायब के लिए ही तानू मछलियां हम उनकी यौमा दिन सबतिहिम उनके हफ्ते के दिन शुर्राअन सर उठाए हुए
شین را اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ شارے کی جمع ہے. و یوما اور جس دن لا نہیں یسبتونا نہیں ان کے لیے ہفتہ ہوتا تھا. فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے یعنی ہفتے کا احترام کرنا یا آرام کرنا. لا نہیں تاتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس اور جو تاتی ہے یہ فعل مضارع ہے اور واحد مؤنث غائب کے لیے ہے اور جو ہم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے. کذالی کا ایسے ہی کا حرف تشبیہ ہے اور ذالی کا اس میں اشارہ ہے. نبلو ہم نے آزمائش کی فعل مضارع جمع متکلم بما بوجہ ما اس کے جو بی حرف جر ہے اور ما موصولہ ہے اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے فعل مضارع. فاسین اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی جب وہ سبت ہفتے کے دن میں کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں. ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي یہ بستی ایلا موجودہ بحر احمر کے کنارے پر تھی. اللہ نے ان کی آزمائش اس طرح کی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سطح سمندر پر کثرت سے ظاہر ہوتی جبکہ باقی دنوں میں غائب رہتی. ان لوگوں نے اللہ کی حد کو پار کیا. وہ براہ راست شکار کی بجائے جمعے کے دن گڑھے کھود دیتے اور ہفتے کو مچھلیاں ان میں پھنس جاتی جنہیں وہ اتوار کو نکال لیتے تھے. اس کو ہیلا بازی کہتے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ گناہ عظیم تھا. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون یہ آزمائش ان کی سابقہ نافرمانیوں اور فسق و فجور کی وجہ سے سخت کر دی گئی. جب کوئی قوم مسلسل گناہ کرتی ہے تو اللہ اسے ایسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جہاں قدم پھسلنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. اب ہے آیت نمبر 164. وامن اور حرف عطف اس جب قالت کہا اور یہ کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے. امتن ایک گروہ نے حمزہ میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے. منہم ان میں سے من حرف جار ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے. لما کیوں لی جو ہے یہ حرف جار ہے. ما اس میں استفہام ہے اصل میں یہ ما تھا لیکن حرف جار کی وجہ سے الف حذف ہو گیا ہے اور یہ لما بن گیا ہے. کیوں تعظونا تم نصیحت کرتے ہو. واو آئن اور زوا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے. قوما ایسے لوگوں کو اللہ اللہ تعالی مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو. ہا لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے ان کو. عین زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. معذب عذاب دینے والا ہے ہم ان کو اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب غائب کے لیے. عذابن عذاب شدیدن شدید. قالو انہوں نے کہا معذرتن معذرت کے لیے. الا طرف ربکم تمہارے رب کی. وا اور حرف عطف لا اللہ شاید کہ ہم وہ یتقون وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے سخت عذاب. انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ جب یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کی ممانعت کی خلاف ورزی کے لیے ہیلا سازی شروع کی تو پورا جو معاشرہ تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. پہلا گروہ تو وہ تھا جنہوں نے کلم کلا اللہ کی نافرمانی کی اور مچھلیاں پکڑیں. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے خود تو گناہ نہیں کیا لیکن گناہ کرنے والوں کو روکا بھی نہیں. اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا یعنی عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیا. نصیحت کرنے والے گروہ نے 2 وجوہات بیان کی. پہلی تو یہ کہ اللہ کے ہاں اپنا عذر پیش کرنا کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا اور خاموش تماشائی نہیں بنے رہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس امید پر نصیحت کرنا کہ شاید کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ گناہ سے باز آ جائے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو نجات دینے کا ذکر کیا جو برائی سے روکتے تھے اور اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں جو لوگ خود گناہ نہیں کرتے لیکن روکنے والوں کو ٹوکتے تھے وہ بھی گناہ گاروں کے ساتھ بندر بنا دیے جانے والوں کی لپیٹ میں آ گئے کیونکہ انہوں نے فریضہ دعوت کو ترک کیا تھا.
امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہے آیت نمبر 165، فَلَمَّا نَسُوا، فامن پس اور یہ حرف عطف ہے، لما یہ اس میں شرط ہے، جب پھر جب، نسو وہ بھول گئے، نون سین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی، جمع مذکر غائب کے لیے ماں جو، ذکروا انہیں نصیحت کی گئی تھی، ماں اس میں موصول ہے جو یا جس، ذکروا نصیحت کی گئی تھی فعل ماضی مجہول ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے بھی، اس کی بھی حرف جر ہے اور خمیر ہی جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ ذکروا کے متعلق ہے۔ انجینا نجات دی ہم نے، نون جیم اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع متکلم، اللہ زینا ان لوگوں کو جو، اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، ینہونا وہ روکا کرتے تھے، نون ہا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، ان سے حرف جر، السوئی برائی سے، وا اور حرف عطف، اخذنا پکڑ لیا ہم نے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ ہا اور زال فعل ماضی جمع متکلم، اللہ زینا ان لوگوں کو جو، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، ظالم اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، بی سات حرف جر، عذاب سات عذاب کے، بعیسن بدترین، با حمزہ اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، بیما بی حرف جر ہے، بوجہ اس کے جو، ماں جو، کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے، فاسین اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، پھر جب انہوں نے بلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا، جب وہ لوگ واعظ و نصیحت کو بالکل بھول گئے اور گناہوں پر یعنی ہفتے کے دن شکار پر اصرار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوا۔ یہاں پر بھولنے سے مراد نصیحت کو پس پش ڈال دینا ہے۔ انجین الذین ینہون، آیت سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف خود کو گناہ سے بچایا بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظلم سے مراد یہاں اللہ کی حدود کو توڑنا اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا ہے، بِعَذَابٍ بَئِیسٍ، اور اس سے مراد وہ عذاب ہے جس نے ان کی شکلیں مسخ کر دیں اور یا ان کو بندر بنا دیا جانا۔ اس بستی میں تین گروہ تھے جیسا کہ پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک تو ظالم جو کہ حکم عدولی کرتے تھے، اور دوسرے نصیحت کرنے والے، اور تیسرے خاموش رہنے والے جنہوں نے نہ شکار کیا نہ نصیحت کی۔ آیت میں نجات پانے والوں میں صرف منع کرنے والوں کا ذکر ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل کامیابی برائی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی ہے، لیکن کئی مفسرین جو ہیں ان کے نزدیک خاموش رہنے والے بھی ظالموں کے عذاب سے بچ گئے تھے، لیکن ان کا ذکر فضیلت کی کمی کی وجہ سے نہیں کیا گیا۔ اب ہے آیت نمبر 166، فامن پاس حرف عطف ہے، لما جب، اتو انہوں نے سرکشی کی، آئین پا اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، ان اس سے حرف جر ہے، ماں جو، اور یہ اسم موصول ہے، نحو وہ روکے گئے تھے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون ہا اور یا، اور یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب ہے، انہو اس سے، قلنا کہہ دیا ہم نے، اور یہ کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، لاہم ان کے لیے، لا جو ہے حرف جر ہے، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، کونو تم بن جاؤ، کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے تم ہو جاؤ، قیرادتن بندر، خاسئین ذلیل، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ فلما آتوا عما نہوا، جب بنی اسرائیل کے اس گروہ نے اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور مچھلیوں کے شکار کی ممانعت کے حکم کو مستقل توڑنا شروع کیا تو ان پر اللہ کا عذاب واجب ہو گیا۔ اتو سے مراد ایسی سرکشی ہے جس میں انسان حق کو جانتے ہوئے بھی تکبر کی بنا پر اس کی مخالفت کرے۔ اب تمام سلف صالحین کا موقف یہی ہے کہ ان کی شکلیں حقیقت میں بندروں جیسی کر دی گئیں، یہ محض کوئی تمثیل نہیں بلکہ ان کے جسم
مسخ کر دیے گئے تھے۔ خاسئین اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف بندر نہیں بلکہ ایسے بندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، ذلیل اور لوگوں کی نظر میں حقیر تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2663 میں یہ واضح کیا گیا کہ جن قوموں کی شکلیں مسخ کی گئیں ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ موجودہ بندر ان یہودیوں کی نسل سے نہیں ہے کیونکہ مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی۔ اب ہے آیت نمبر 167 وامن اور حرف عطف از جب تأذنا صاف اعلان کر دیا، حمزہ زال اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، ربو کا رب نے تیرے، ربو رب اور کا ضمیر ہے تیرے لیے، لا یب لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اور یب فعل مضارع ہے، با عین اور سا وہ بھیجتا رہے گا، اور پھر جو نون سکیلہ ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اس لیے لام پہلا اور نون سکیلہ یعنی یقیناً وہ ضرور بھیجتا رہے گا، اور فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے ہے، علیہم ان پر، الا تک، اور الا جو ہے یہ حرف جر ہے، یوم دن، القیامتی قیامت کے دن تک، من جو اسم موصول، یسومو وہ چکھاتے رہیں گے، سین واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم انہیں، جمع مذکر غائب کے لیے، سو بدترین، سین واو اور حمزہ العذابی عذاب، اننا بلا شبہ حرف تاکید، ربا کا رب آپ کا، لسریع لام یہاں پہ لا جو ہے تاکید کے لیے ہے، سریع جلد دینے والا ہے، العقاب سزا، آئن کاف اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، وا اور انا یقیناً ہو وہ، لغفور بلا شبہ بے حد بخشنے والا ہے، غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، رحیم نہایت رحیم ہے، اور یہ دونوں صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا محاورہ ترجمہ ہے، اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور تعزن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان فرما دیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ جب یہ لوگ بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں اور سرکشی سے باز نہیں آئیں گے تو ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ ان پر مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے۔ یہ عذاب کبھی قتل و غارت، کبھی جزیہ و خراج، اور کبھی غلامی اور محکومی کی شکل میں ہوگا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رومیوں، یونانیوں اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں یہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یسومہم سوء العذابی، اس سے مراد وہ ذلت اور رسوائی ہے جو یہودیوں کا مقدر بنی۔ سوء العذابی میں ان کی ذلت، جزیہ کی ادائیگی اور ان کی سیاسی اور سماجی محکومی شامل ہے۔ لسری العقاب، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دینے میں دیر نہیں کرتا جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ لغفور الرحیم، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا جو توبہ کر لے اور صحیح راستے پر آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ یہودیوں پر اللہ نے ذلت لکھ دی ہے۔ صحیح بخاری کے روایت کے مطابق ان پر مسلمانوں کا غلبہ رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے قریب پتھر بھی پکاریں گے کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ وامن اور قطعنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف، قا اور آئن، اور یہ باب تفعیل سے ہے، اور اس باب میں مبالغہ پایا جاتا ہے یعنی کثرت سے یا مختلف حصوں میں بانٹنا، اور یہ فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم ان کو، اور یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، فی میں حرف جار ہے، الارضی زمین میں، اممن گروہوں میں، حمزہ میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، من ہم من سے، اور یہ حرف جار ہے، ہم ضمیر ہے ان میں سے جمع مذکر غائب کے لیے، الصالحون نیک ہے، سواد لام اور خا اس کا روٹ ورڈ ہے، صالح کی جمع ہے صالحون، ومنہم اور ان میں سے، دونا علاوہ ہیں، ذالکا اس کے، اور اس میں اشارہ ہے اس کے یا ان کے، وا اور بلونا آزمایا ہم نے، وا حرف عطف ہے، بلونا فعل ماضی جمع متکلم، با لام اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم انہیں ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، بالحسناتی ساتھ اچھے حالات کے، بی جو ہے یہ حرف جار ہے ساتھ یا ذریعے، حسنات نیکیاں آسائشیں، ہا سین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، والسیئاتی وا حرف عطف، السیئاتی
برے حالات کے، اور یہ اس میں جمع ہے برائیاں یا تکالیف یا برے حالات، سین واو اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، لعل تاکہ، ہم وہ سب، اور ہم جو ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، یرجعون وہ پلٹ آئیں، راجیم اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ ذلت مسلط کر دی کہ انہیں ایک ریاست یا ایک مرکز پر جمع کرنے کی بجائے دنیا کے مختلف حصوں میں بکھیر دیا، یہ ان کی نافرمانیوں اور انبیاء کی تکذیب کی سزا تھی۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، حصے کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ صالحین وہ لوگ تھے جو تورات کے احکامات پر قائم رہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر ایمان لے آئے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ دون ذالکہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر، نافرمانی اور دنیا پرستی میں غرق رہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دو طرح سے آزمایا، الحسناتی نعمتیں فراخی اور صحت دے کر دیکھا کہ وہ شکر کرتے ہیں یا نہیں، السیئاتی تنگی، آفات اور مصائب بھیجے تاکہ ان کا صبر اور توبہ آزمائی جائے، لعلہم یرجعون، ان تمام حالات کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اب ہے آیت نمبر 169، فا پس خلفا جانشین ہوئے، خا لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، من بعدہم، من حرف جر ہے، بعدی ظرف زماں ہے، اور جو ہم ہے یہ ضمیر متصل ہے یعنی ان کے بعد، حلفن نہ خلف لوگ، نہ اہل جانشین، وارثو وہ وارث بنے، واو را اور سا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، الکتابہ کتاب کے، یا خذونا وہ لیتے ہیں، حمزہ ہا اور زاد اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، آرادا مالو متا، ہاذا اس، الادنا حقیر دنیا کا، دال نون اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، وا اور یقولونا وہ کہتے ہیں، کاف واو اور لام فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، سیغفرو سا جو ہے یہ حرف استقبال ہے، نیئر فیوچر کے لیے، ان قریب، یغفرو بخش دیا جائے گا، اور یہ فعل مضارع مجہول ہے، دیکھیں فعل مضارع کے شروع میں کسی بھی اتنی سی بات یا عطین کے کسی بھی حرف کے اوپر الف تا نون یا کے اوپر پیش آتا ہے، اور روٹ ورڈ کے سیکنڈ حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور جو یغفرو کا جو روٹ ورڈ ہے غائن فا اور را ہے، جس کے یا کے اوپر پیش ہے جو کہ عطین میں سے ایک لفظ ہے، اور غائن فا اور را کا جو دوسرا ورڈ ہے فا اس کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ فعل مضارع مجہول کی پہچان ہے۔ لنا ہمارے لیے، لا جو ہے حرف جر ہے، نا ضمیر ہے ہمارے لیے، ان قریب بخش دیا جائے گا ہمارے لیے، وا اور حرف عطف، ان اگر حرف شرط، یاتہم آئے ان کے سامنے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے، ہم ان کے سامنے، آرادن مال و متا مثلہ ایسا ہی، یا خضوہ وہ لے لیں گے اس کو، علم کیا نہیں، حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، لم جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، یؤخذ لیا گیا تھا، حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بھی فعل مضارع مجہول ہے، پہلا حرف جو ہے یا یہ حرف عطین میں سے ہے، یعنی الف تا نون اور یا میں سے ایک حرف ہونا چاہیے، اس کے بعد پیش ہے، حمزہ ہا اور زال اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، جس کے دوسرے حرف کے اوپر ہا کے اوپر زبر ہے، اور یہ فعل مضارع کی پہچان ہے، لیا گیا تھا، علیہم علا اوپر، ہم ان پر، علیہم ان پر، میثاقو پختہ عہد، الکتابی کتاب کا، ان یہ کہ لا نہیں، یقولو وہ کہیں گے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، الا سوائے، الحق کا حق کے، ودرسو اور پڑھ رکھا ہے انہوں نے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، ماں جو فی ہی اس میں ہے، فی حرف جر اور ہی ضمیر ہے یعنی کتاب کے لیے، والدارو وا اور حرف عطف، الدارو گھر، الآخرتو آخرت کا، خیرن بہتر ہے، اور یہ خیر کا جو روٹ ورڈ ہے ہا یا اور را ہے،
लिल्लज़ीना लिए उन लोगों के, ली जो है हर्फ जर है, अल्लज़ीना इसम मौसूल है जमा मुज़क्कर गायब के लिए, यत्तकूना अल्लाह से डर कर रहते हैं, वाव काफ और या इसका रूट वर्ड है फ़िल मुदारे, जमा मुज़क्कर गायब के लिए अफला, हमजा जो है इस्तफहाम के लिए है, फा हरफे अतफ है, ला नहीं, ताक़िलून तुम समझते, आइन काफ और लाम इसका रूट वर्ड है फ़िल मदारे, जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, सो उनके बाद ना खलफ लोग जानशीन हुए जो किताब के वारिस बने, वो इस हकीर दुनिया का मालो मता समेटते हैं और कहते हैं अन करीब हमें तो बख्श ही दिया जाएगा, और अगर ऐसा ही मालो मता उनके सामने फिर आ जाए तो उसको भी ले लेंगे। उन पर किताब का पुख्ता अहद नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह ताला पर हक के सिवा कोई और बात ना कहेंगे, और उन्होंने पढ़ रखा है जो भी इसमें है, और आखिरत का घर ही उनके लिए बेहतरीन है जो अल्लाह से डर कर रहते हैं, क्या फिर भी तुम समझते नहीं हो। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, इस आयत में बनी इसराइल के उन उलमा और लोगों का ज़िक्र है जो अपने नेक असलाफ के बाद आए। यहाँ पे खल्फ़ुन मुफस्सिरीन के मुताबिक इसका लफ़्ज़ जो है ये बुरे जानशीनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि खलफ़ुन अच्छे जानशीनों के लिए आता है। ये लोग इल्म के बावजूद दुनिया के लालच में मुब्तला हो गए। आरादा हाज़ल अदना, वो दीन के काम को दुनियावी फ़ायदे, रिश्वत और हराम माल के बदले बेच देते थे। वो दुनिया को घटिया सामान यानी अर्दे अदना समझते हुए भी इसके पीछे दौड़ते थे। वो गुनाह करने के बाद ये कहते हमें बख्श दिया जाएगा, सयुग़फ़रु लना, ये यानी तमन्ना है, झूठी उम्मीद है, ना कि तौबा। इसकी निशानी ये थी कि अगर उन्हें दोबारा वैसा ही हराम माल मिलता तो वो फिर उसे समेट लेते। ये इस बात की दलील है कि इनके दिल में गुनाह का एहसास और तौबा की सच्ची तड़प नहीं थी। अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया था कि वो अल्लाह की तरफ झूठी बातें मंसूब नहीं करेंगे। अलम युखज़ अलैहिम मीसाकुल किताबी, और तौरात के अहकाम में तहरीफ नहीं करेंगी। उन्होंने किताब को पढ़ा हुआ था। व दारसू मा फीही, यानी वो जाहिल नहीं थे बल्कि जानबूझकर गलत बयानी करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया कि तुम भी पहली उम्मतों के नक्शे कदम पर चलोगे। ये सही बुखारी की 3456 हदीस है, और इससे हमें ये सबक मिलता है कि ये तंबीह सिर्फ यहूद के लिए नहीं बल्कि उम्मत मुहम्मदिया के इन उलमा के लिए भी है जो माले दुनिया के लिए हक को छुपाते हैं। वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, दुनिया का ये हकीर फायदा आर्जी है जबकि अल्लाह से डरने वालों के लिए आखिरत की नेमतें दायमी और अफजल हैं। इसमें यहाँ पे मुफस्सिरीन ने अहादीस का हवाला दिया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसे है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले फिर देखे वो कितना पानी लेकर लौटी है। ये सही मुस्लिम की हदीस है 2858। और जो दुनिया है ये मोमिन का कैदाना है। मुत्तकी शख्स दुनिया के आर्जी फायदे पर आखिरत को कुर्बान नहीं करता क्योंकि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना और काफिर के लिए जन्नत है। ये सही मुस्लिम की 2956 हदीस है। अब है आयत नंबर 170। वल्लज़ीना, वा हरफ अतफ, अल्लज़ीना जो लोग, इसम मौसूल जमा मुज़क्कर के लिए, युमस्सिकूना वो मजबूती से थामते हैं, मीम सीन और काफ इसका रूट वर्ड है फ़िल मदारे, जमा मुज़क्कर गायब के लिए है, बिल किताबी, बी जो है ये हरफ जार है, को अल किताबी किताब यानी किताब को, वा और अकामू उन्होंने कायम की, हर्फ और ये फ़िल मादी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए है, अस्सलाता नमाज, इन्ना यकीनन हम, इन्ना हरफ ताकीद और ना जो ज़मीर है जमा मुतकल्लम के लिए मिलके दो लफ्ज़ बना है, यकीनन हम, ला नहीं, नुदीउ हम ज़ाया करते, और फ़िल मदारे है, जमा मुतकल्लम का सीगा है, अजरू अजर, अल मुस्लिहीन इस्लाह करने वालों का, स्वाद लाम और हा इसका रूट वर्ड है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, और जो लोग किताबुल्लाह को मजबूती से थामते हैं और उन्हें नमाज कायम की, यकीनन हम इस्लाह करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबी, इससे मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह की किताब तौरात और अब कुरान के अहकामात पर सख्ती से अमल करते हैं और इसमें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई तब्दीली नहीं करते। व अकामुस सलाता, किताबुल्लाह के बाद नमाज का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि ये अमली इस्लाह का सबसे बड़ा जरिया है। इन्ना ला नुदीयु अजरल मुस्लिहीन, अल्लाह ताला ने उन लोगों को मुस्लिहीन इस्लाह करने वाला करार दिया
جو شخص خود اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے وہ معاشرے کی اصلاح کی بنیاد رکھتا ہے۔ کتاب اللہ کو تھامنا سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اب ہے آیت نمبر 171، وا اور حرف عطف از، جب یہ زمانے ماضی کے لیے ہے، نتقنا ہم نے ہلا کر اٹھا دیا، اور یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے، الجبلا پہاڑ کو، فوقا اوپر، ہم ان کے، ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، کا انہو گویا کہ وہ، کا مانند، انا یقیناً حرف تاکید، ہو وہ، اور یہ جبل کی طرف یعنی پہاڑ کی طرف لوٹ رہی ہے، ذلتن سائبان ہو، ذو لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وا اور حرف عطف، ظنو یقین کر لیا انہوں نے، ذو نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی، جمع مذکر غائب کے لیے، انا یقیناً حرف تاکید، ہو وہ یعنی پہاڑ، واقع گرنے والا ہے، واؤ کاف اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، بہم ان پر، خذو لے لو تم پکڑو، اور یہ حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، ماں جو کچھ، آتینا دیا ہے ہم نے، حمزہ تا اور یا فعل ماضی جمع متکلم کا سیگا، کم تمہیں، اور یہ کم ہے جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، بی ساتھ، قوتن قوت سے، وا اور اذکرو تم یاد رکھو، زال کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، ماں جو، فی میں ہی اس کے، جو بھی اس میں ہے، لعل تاکہ، کم تم، اور جو تم ہے یہ جو کم ہے یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، تتقون تم بچ سکو، واؤ کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا، گویا وہ صاحبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعی گرنے والا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے جب بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر صائباں کی طرح معلق کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نشان تھا تاکہ وہ اللہ کے جلال کو دیکھ کر عہد و پیمان پر کاربند ہوں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی تورات کے احکامات کو محض زبانی جمع خرچ کی بجائے پختہ ارادے، اخلاص اور عمل کے ساتھ اپنایا جائے، اس میں سستی یا اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب کے احکامات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے اور انہیں بھلایا نہ جائے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کتاب الہی پر مضبوطی سے عمل کرنے اور اس کی یاد دہانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں اور اللہ کے عذاب سے بچ کر تقوی کی زندگی گزار سکے۔ اب ہے آیت نمبر 172، وا اور حرف عطف اس، جب ظرف زمان ماضی کے لیے، آہذا نکالا، حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ہے فعل ماضی، واحد مذکر غائب کے لیے، ربو کا رب نے آپ کے، کا ضمیر ہے مخاطب کے لیے، من بنی آدم، من سے حرف جر پرپوزیشن، بنی آدم سے، من سے، اور یہ پھر حرف جر ہے، ظہوری پشتوں سے، ہم ان کی، اور یہ ہم ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے، ذریتا اولاد کو، ہم ان کی، وا اور اشہدا اس نے گواہ بنایا، شین ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی، واحد مذکر غائب کے لیے، ہم ان کو، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، علی اوپر، انفسہم ان کی جانوں پر، الستو کیا نہیں ہوں میں، حمزہ حرف استفہام ہے، لستو نہیں ہوں میں، تاکہ پہ جو پیش ہے یہ میں کے لیے ہے، بی ربکم رب تمہارا، یہاں پہ جو بی ہے یہ حرف جر ہے تاکید کے لیے زائد ہے، قالو انہوں نے کہا، کاف واو اور لام فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، بلا کیوں نہیں، شاہدنا ہم نے گواہی دی، شین ہا اور دال فعل ماضی جمع متکلم کے لیے، ان یہ کہ، تقولو تم کہو، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، یوم القیامتی دن قیامت کے، یوم دن
क़यामती क़यामत के, इन्ना हर्फ़ ताकीद ना, ज़मीर मुतकल्लम यकीनन हम, कुन्ना थे हम, इसका रूट वर्ड है काफ वाव और नून, और ये भी जमा मुतकल्लम का सीगा है, अन से, और जो अन है हर्फ जर है, हाजा इसमें इशारा है, इससे, गाफिलीन, गाफिल गैन फा और लाम इसका रूट वर्ड है, और इसका बा मुहावरा तर्जुमा है। और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और उनकी जानों पर उन्हें गवाह बनाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हमने गवाही दी, ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम कहो, हम तो यकीनन इससे गाफिल थे। वाइज़ अहदा रब्बुका, इस आयत में अल्लाह ताला ने इस अहद का ज़िक्र किया है जो उसने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी तमाम होने वाली औलाद को निकाल कर उनसे लिया था। अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सब ने जवाब दिया, क़ालू बला शहिदना, क्यों नहीं हम गवाह बन गए। और इसकी वज़ाहत के लिए एक हदीस है, अल्लाह ताला ने अरफा के दिन आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी तमाम औलादों को निकाला, उन्हें अपने सामने फैलाया और उनसे ये अहद लिया। ये मसनद अहमद और नसाई की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर इसके वालिदैन इसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। ये फितरत वही अहद है जो अल्लाह ने रोज़े अव्वल लिया था, और ये अहद इसलिए लिया गया ताकि क़यामत के दिन लोग ये उज़र ना पेश कर सकें कि हमें तो इसका इल्म ही ना था। अन तक़ूलू यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, यानी हर इंसान के दिल में अल्लाह की वहदानियत का बीज बो दिया गया है। और इस अहद का मकसद ये भी था कि लोग ये ना कहें कि हमारे बाप दादा मुशरिक थे, हम तो महज उनकी औलाद थे। अल्लाह ने ये अहद लेकर इंसान पर हुज्जत तमाम कर दी कि शिर्क का उज़र कबूल नहीं होगा, क्योंकि असल मार्फत इलाही इंसान की रूह में वदीयत कर दी गई है। अब है आयत नंबर 173, औ या हर्फ अतफ है, और ये पिछली आयत के लफ्ज़ अन तक़ूलू पर अतफ है, यानी ताकि तुम ये ना कहो, तक़ूलू तुम कहो, फ़ेल मदारे जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, इन्नमा यकीनन, आशरा का शिरक किया था, आबाउना हमारे बाप दादा ने, आबाउ जो है ये बाप दादा के लिए है, ना ये ज़मीर है जमा मुतकल्लम की, मिन से अबलू पहले, और मिन हर्फ जर है, वकुन्ना और थे हम, वा हर्फ अतफ है, कुन्ना जो है ये काना प्लस ना ज़मीर, और इसका जो रूट वर्ड है काफ वाव और नून है। ज़ुर्रियतन एक नस्ल, इसम नकरा है इसलिए एक ऐड किया है, मिन बादिहिम उनके बाद, मिन जो है ये हर्फ जर है, बादिहिम उनके बाद, और जो हिम है ये जमा मुज़क्कर गायब के लिए है। आफा तुखलिकू, हमज़ा जो है ये इस्तिफ़हाम के लिए है, तुखलिकू क्या तू हलाक करेगा ना हमें, और जो फा है ये हर्फ अतफ है, तुखलिकू फ़ेल मदारे है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए, और ना ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुतकल्लम की, बी बवजह मा जो, उसकी वजह से जो फ़अला किया, फ़िल मादी वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, अल मुब्तिलून बातिल परस्तों ने, और ये बा तौ और लाम इसका रूट वर्ड है, और इसका बा मुहावरा तर्जुमा है, या तुम कहो कि इससे पहले हमारे बाप दादा ने शिरक किया था और हम तो उनके बाद की एक नस्ल थे, तो क्या तू हमें इस वजह से हलाक करेगा जो बातिल परस्तों ने किया। औ तक़ूलू इन्नमा अशरका, अल्लाह ताला ने रोज़े अलस्त तमाम इंसानों की रूहों से अपनी रबूबियत का अहद, जिसको अहद अलस्त कहते हैं, उनसे ले लिया था, ताकि क़यामत के दिन ये लोग ये उज़र ना पेश कर सकें कि हमें तो मालूम ही ना था, या ये कि हमारे आबा और अजदाद मुशरिक थे, हम तो महज़ उनकी औलाद थे और इनके नक्शे कदम पर चले, लिहाज़ा हमें उनके गुनाह की सज़ा ना दी जाए। अब इस आयत की रोशनी में ये वाज़िया कर दिया गया है कि अकीदा तौहीद इंसान की फितरत में वदीयत कर दिया गया है। महज़ वालिदैन या मुआशरे की अंधी तकलीद किसी को शिर्क जैसे बड़े गुनाह से नहीं बचा सकती, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को इतनी अकल और फितरी हदायत दी है कि वो हक को पहचान सके। अहद अलस्त और फितरत एक ही हकीकत के दो नाम हैं। इंसान के अंदर अल्लाह की पहचान का बीज मौजूद है। अगर वो अपने आबा अजदाद के गलत तरीकों को छोड़कर अपनी अकल और फितरत से काम ले तो वो तौहीद तक पहुंच सकता है। इसीलिए मुशरिकीन का ये कहना कि हम तो अपने बाप दादा के ताबे थे, अल्लाह के यहाँ कभी भी कबूल नहीं होगा। ये आयत इंसान पर हुज्जत तमाम करती है कि शिर्क के मामले में किसी की तकलीफ का सहारा नहीं लिया जा सकता। अब है आयत नंबर 174, वकज़ालिका, वा और हर्फ अतफ, का हर्फ जर जैसा या जिस तरह, ज़ालिका इसमें इशारा बईद, और ऐसे ही नुफस्सिलु
ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ فا، صاد اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے الآیاتی، آیات، وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ وہ، وا حرف عطف ہے، لعلہ تاکہ، ہم وہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، یرجعون رجوع کریں، راجین اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اور ایسے ہی اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اس لیے کھول کر بیان فرمائے تاکہ انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اور کتابیں اس لیے واضح کی تاکہ حق اور باطل میں فرق ظاہر ہو جائے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ان آیات کو تفصیل سے بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ شرک، کفر اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید چھوڑ کر دوبارہ اس عہد فطرت کی طرف لوٹ آئیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں پاسٹ ٹینس کے افعال ہے۔ اس رکوع کے اتخذا اس نے بنا لیا، ارا اس نے دکھایا، تبرع وہ بیزار ہو گیا، اتبعو راؤ تقطعت قالا اس نے کہا۔ اور افعال مضارع کا ایک ٹیبل ہے آپ کے سامنے، اور افعال مضارع کی یہ نشانی ہے کہ اس کے شروع میں اتنی سی بات میں سے کوئی نہ کوئی حرف آتا ہے، الف، تا، نون اور یا۔ الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تم اور شی، اور نون کا مطلب ہم ہے، اور یا کا مطلب وہ ہے۔ یاقلون، یحبون، یرا، یخففو، اور یہ جو ہے یہ مجہول ہے، اس کے پہلے عطین کے حرف کے اوپر پیش اور روٹ ورڈ کے دوسرے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ ینظرون، اور یہ دیکھیں پہلے حرف پہ یا ہے۔ یا مرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، تقولو تم کہو۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں ماضی متکلم اور مضارع متکلم ہے۔ ماضی متکلم کی نشانی ہے کہ شروع میں عطین میں سے کچھ نہیں آتا اور نہ جو ہے یہ آخر میں آتا ہے، جبکہ مضارع متکلم میں شروع میں الف یا نون آتا ہے۔ اور دیکھیں ماضی متکلم ہے، قل نہ آخر میں آ رہا ہے، یہ ماضی متکلم جمع متکلم ہے۔ اور پھر ہے انبیکم، یہ واحد متکلم ہے، شروع میں الف میں کے لیے آ رہا ہے۔ نؤتہ، اور یہ جمع متکلم ہے، فعل مضارع ہے، کیونکہ نون جو ہے یہ شروع میں آ رہا ہے ہم کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔